السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر۔ وہ بہت دفعہ 4 دفعہ حکومت بھی یہاں پر بنا چکی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں رہے ہیں۔ تو اس الیکشن کے اندر 2024 کے اندر میرے انالیسس کے مطابق ہم ذرا دیکھتے ہیں پورے پاکستان کے اندر مسلم لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے، کتنی سیٹس جو ہیں وہ جیت سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے اندر 3 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اس دفعہ جیت کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ایک سیٹ ہم بات کر رہے ہیں مانسیرا کی NA-15 جو ہے، جہاں پر نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سیٹ۔ پھر ایبٹ آباد اور ہری پور کی جو 3 سیٹیں ہیں، یہاں پر یہ ممکن ہے یہاں پر یہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ نکال لیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ان کو کے پی کے سے بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو 2 سے 3 سیٹیں جو ہیں وہ بہرحال کے پی کے سے پاکستان مسلم لیگ نون نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ اسلام آباد کی اگر بات کریں، اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر ان کی پوزیشن بہتر ہے، ان کو وہ سیٹ اور دوسری بھی نکل سکتی ہے، لیکن ایک کے اوپر ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں راولپنڈی ڈویژن کے اندر، راولپنڈی ڈویژن کے اندر NA-51 جو اسامہ اشفاق سرور ہے، یہاں پر ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ NA جو 59 ہے، یہ تالا گنگ والی، یہاں پر سردار غلام عباس، یہ بھی پوزیشن ان کی بہتر ہے۔ NA-50 جو ہے سہیل کمڑیال، ان کی یہاں پر بھی پوزیشن بہتر ہے۔ NA-61 فروخ الطاف جو ہے، یہ بھی بہتر پوزیشن میں ہے۔ NA-57 دانیال چودھری صاحب، یہ جو راولپنڈی شہر کا حلقہ ہے، اور اس کے بعد NA-56 حنیف عباسی صاحب۔ تو اس طرح سے یہ جو راولپنڈی ڈویژن ہے، اس میں 6 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اس دفعہ جیت سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر گجرات کی بات کریں، گجرات کے اندر غضنفر گل صاحب NA-64 کے اوپر ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کے بعد NA-62 عابد رضا کوٹلہ والی یہ سیٹ وہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد NA-66 نثار احمد چیمہ، یہ جو وزیر آباد والا ضلع ہے، یہاں کی ایک سیٹ ہے۔ تو گجرات کے اندر جو ہے ان کو زیادہ چانس نہیں ملے گا، 3 سیٹیں ہیں جہاں پر ان کو مل سکتی ہے۔ گوجرانوالہ کی اگر بات کریں، گوجرانوالہ کے اندر NA-78 خرم دستگیر والا حلقہ ان کا ہے۔ اس کے بعد NA-79 ذوالفقار بھنڈر صاحب، یہ یہاں پر بھی ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ شہد عثمان ابراہیم NA-80 کے اوپر، وہ پوزیشن بہتر ہے ان کی۔ سیالکوٹ کے اندر NA-72 علی زید کی پوزیشن اچھی ہے۔ NA-73 نوشین افتخار صاحبہ، وہ پوزیشن اچھی ہے۔ پھر NA-76 احسن اقبال صاحب، یہاں ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ ابھی تک کے مطابق یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر وہ کنفرم جیت رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ آ جائیں، لیکن ابھی تک کے مطابق، میرے انالیسس کے مطابق، یہاں پر گوجرانوالہ کے اندر 6 ٹوٹل سیٹیں ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون اس دفعہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ سرگودا ڈویژن کی اگر بات کریں تو اس میں NA-86 سید جاوید حسنین شاہ، ان کا چانس ہے۔ اور اس کے بعد شاید NA-85 یہ ذوالفقار بھٹی صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، یہ بھی یہاں پر جیت سکتے ہیں۔ یہاں پر سرگودا ڈویژن کے اندر ان کے چانس نہیں ہے، کیونکہ بکھر آ جاتا ہے، اس میں میاں والی آ جاتا ہے، تو وہاں پر تو ان کی پوزیشن بالکل ہی لو ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فیصل آباد ڈویژن کی بات کریں تو یہاں پر NA-94 کے اندر کیسر احمد شیخ، وفاقی وزیر، بڑے اہم رہنما ان کے، وہ جیت سکتے ہیں۔ NA-100 رانا ثناء اللہ صاحب، NA-101 میاں عرفان احمد صاحب ہیں، NA-103 اکرم انصاری صاحب ہیں۔ پھر اس کے بعد اچھا مقابلہ ہو رہا ہے NA-102 جو ہے وہ جناب جو عابد شیر علی صاحب ہیں ان کا۔ پھر اس کے بعد جنید انور صاحب جو ہے NA-106 سے کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں معاویہ آصف جو ہے جنگ سے، یہ NA-110، یہاں پر بھی ان کی پوزیشن کچھ بہتر ہے۔ تو اس طرح سے فیصل آباد ڈویژن کے اندر تقریباً 6 سے 7 سیٹیں ہیں جو مسلم لیگ نون اس دفعہ جیت کی پوزیشن میں ہے۔ لاہور ڈویژن کی بات کریں، لاہور شہر کو کاٹ کر ان کے علیحدہ اور ڈسٹرکٹ ہے، ان میں NA-113 عتیق انور صاحب، یہ جیت کی پوزیشن میں ہے۔ NA-114 رانا تنویر حسین صاحب، یہ جیت کی پوزیشن میں ہے۔ NA-131 سعد وسیم شیخ، یہ قصور والا حلقہ ہے، وہاں پر۔ NA-132 132 یہاں پر جناب شہباز شریف صاحب ہیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد رانا محمد حیات خان صاحب NA-134، یہاں پر بھی ان کی پوزیشن اچھی ہے۔ تو لاہور ڈویژن، جس کو ہم لاہور کو علیحدہ کر کے
اس میں جو شیخوپورہ اور قصور کے جو ایریاز ہیں ان میں ان کی پوزیشن جو یہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں لاہور شہر کی، اگر بات کریں اس میں جی NA 118 کے اوپر شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے، پوزیشن اچھی ہے۔ 119 کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن اچھی ہے۔ NA 121 کے اوپر شیخ روحیل اصغر کی پوزیشن بہتر ہے۔ NA 123 کے اوپر شہباز شریف صاحب کی حکومت بہتر ہے وہ پوزیشن۔ NA 124 رانا مبشر اقبال صاحب، ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ NA 130 نواز شریف صاحب کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیٹ جو ہے وہ عبدالعلیم خان والی، وہ بھی پوزیشن بہتر ہے۔ لیکن ہم وہ بات کر رہے ہیں جو نون لیگ کے ایز اے شیر کے نشان ٹکٹ کے اوپر جو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو شہر کے اندر جو ہے وہ 6 سیٹیں ان کو ملنے کے چانس ہیں۔ ساہیوال ڈویژن کی اگر بات کریں تو یہاں پر ریاض الحق جج صاحب NA 136 کے اوپر جو اوکاڑا کا حلقہ ہے یہ، پھر اس کے بعد NA 138 کے اوپر معین وٹو صاحب پچھلے دفعہ بھی جیتے تھے، اس دفعہ بھی ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ NA 140 کے اوپر رانا ارادت شریف صاحب، یہ پچھلی دفعہ بھی جیتے تھے، یہاں پر اب بھی ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ پھر سید عمران شاہ صاحب، یہ ساہیوال شہر سے جو یہ 2 دفعہ پہلے بھی جیت چکے ہیں، اب بھی یہاں پر ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ تو ساہیوال ڈویژن کے اندر 4 سے 5 سیٹیں۔ اس کے بعد ملتان کی اگر بات کریں تو یہاں پر صرف 2 ایسی سیٹیں ہیں جو مسلم لیگ نون اس دفعہ جیت رہی ہے۔ سردار جناب عبدالرحمان خان کانجو NA 154 اور اس کے بعد صدیق خان بلوچ NA 155، صرف لودھرا کی 2 سیٹیں ہیں یہ جیت رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا چانس جو ہے وہ مجھے کم لگ رہا ہے۔ وہاڑی کی 1 سیٹ کے اوپر ان کا مقابلہ شاید ہے، وہاں پر یہ ممکن ہے، لیکن ابھی تک کنفرم یہی سیٹ ہے۔ بہاولپور ڈویژن کی اگر بات کریں تو عبدالغفار وٹو 160، یہ بہاول نگر والا حلقہ ہے، پچھلے دفعہ بھی آزاد حسین میں جیتے تھے، اب بھی ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ NA 164 سابقہ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ، ان کی اس جگہ پہ پوزیشن بہتر ہے، یہ جیت سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے NA 167 یہ نجیب الدین اویسی کے پچھلی دفعہ جیتے تھے، وہاں پر اب عثمان اویسی صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو بہاولپور ڈویژن کے اندر 3 سیٹیں جو ہیں وہ ان کی کنفرم ہے ابھی تک۔ اگر ڈیرہ ڈویژن کی بات کریں تو ان کا عبدالقادر کھوسہ جو ہے وہ سیٹ ان کی بہتر ہے، اچھی ہے، جیت سکتے ہیں۔ NA 184 اویس لغاری صاحب NA 186 کے اوپر وہ بہترین ہے۔ امار اویس لغاری صاحب NA 187 کے اوپر ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حفیظ الرحمان دریشک صاحب NA 188 کے اوپر۔ تو DG خان کی تقریباً 2 سیٹیں، راجن پور کی بھی تقریباً 2 سیٹیں جو ہے یہاں پر ان کی بہتر پوزیشن ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 2 سیٹیں ہیں جہاں پر یہ نکال سکتے ہیں، ان کا چانس ہے وہ یہاں پر شاید جیت جائیں۔ تو سندھ کے اندر بھی ان کی کوئی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پوزیشن بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی 3 سے 4 سیٹیں جو ہے وہ نکالنے کی پوزیشن کے اندر ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر نون لیگ کی جو پوزیشن ہے، جو آخر میں اگر ہم بات کریں کتنے سیٹس ہیں، میرا اپنا یہاں انالیسس کے مطابق ابھی تک جو ہے ان کی 60 سے 66 60 اور 66 جو سیٹس ہیں ان کے درمیان ان کی یہاں پر پوزیشن بہتر ہے۔ باقی بہت سے اور ایسی سیٹ ہیں جن کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کے کھاتے میں بھی جا سکتے ہیں، کسی اور کے کھاتے میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ سیٹ ہے یہ کنفرم جو ہے یہ اب کے بعد یہ جیت رہے ہیں۔ ان سے کم جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ اس سے کم کوئی بھی سیٹ کرے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے مسلم لیگ نون کی جو اب اوورآل پوزیشن ہے، نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں جی ہم 110 پتہ نہیں 120 سیٹیں جیت رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو خواب ہیں وہ میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، یہ صرف سوشل میڈیا اور ورکر کی بات ہوتی ہے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے 266 سیٹیں جیت جائیں۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نون کی پوزیشن بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے حکومت بنا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ 65 سے 73 کے درمیان ہے، یہ 60 سے 66 کے درمیان ہے۔ تو یہ تقریباً یہاں پر ان سے مجھے لگتا ہے جو زرداری صاحب ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی جو اچھا یہ ہم ریزلٹس تک کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد 2 قسمیں شامل ہو جاتے ہیں یا شامل کرا لیے جاتے ہیں، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کے بعد کیا سینیریو بنتا ہے۔ ابھی تک کے مطابق اس طرح سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر لگ رہی ہے مجھے۔ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔